الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میں آج آپ سے کیوں مخاطب ہوں یہ تو آپ بخوبی جانتے ہیں۔ ظاہر ہے ان حالات میں جب اغیار نے اپنے عزیز پاکستان کو اور ہمارے دل عزیز وزیر اعظم عمران خان اور ہمارے ایمان یعنی لا الہ الا اللہ کو پاکستان میں موجود چند کرائے کے ایجنٹس کے ذریعے للکارا ہے اور ایک فارن فنڈڈ عدم اعتماد کی تحریک لائے ہیں۔ یہ عدم اعتماد کی تحریک فقط عمران خان کے خلاف نہیں، یہ عدم اعتماد کی تحریک مدینہ کسی ریاست بنانے کے خلاف ہے۔ یہ عدم اعتماد کی تحریک شان محمد فدا و ابی و امی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے سامنے دو ٹوک انداز میں بیان کرنے کے خلاف ہے۔ یہ عدم اعتماد ہے رحمت للعالمین اتھارٹی بنانے پر، القادر یونیورسٹی بنانے پر، گستاخانہ خاکوں پر پاکستان کا دو ٹوک موقف اختیار کرنے پر، اسلامی فوبیا کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششوں پر، پاکستان کے تعلیمی نصاب میں پہلی بار قرآن و سنت اور ختم نبوت کے مضامین شامل کرنے پر، پاکستان کے اندر سے فحاشی کو ختم کرنے کے لیے ارطغرل غازی، صلاح الدین ایوبی اور عثمان غازی جیسے کرداروں پر بننے والے ڈرامے اس قوم کو دکھانے پر۔ یہ عدم اعتماد ہے پاکستان کو نظریاتی لحاظ سے مضبوط کرنے پر۔ یہ عدم اعتماد ہے پاکستان کے اندر قال رسول اللہ کا علم بلند کرنے پر۔ یہ عدم اعتماد امیر غریب کو ایک تعلیمی نصاب دینے پر ہے۔ یہ عدم اعتماد امیر غریب کو یکساں صحت کی سہولیات دینے پر ہے۔ یہ عدم اعتماد اوورسیز کو ووٹ کا حق دینے پر ہے اور ووٹنگ مشین کے ذریعے پاکستان کے اندر پہلی بار شفاف اور صاف الیکشن کروانے کی جہد کے اوپر ہے۔ کسانوں کو ان کی فصل پر پورا معاوضہ دینے پر ہے۔ عرب کے اندر مقیم پاکستانیوں کو ان کو برابری کے حقوق دلوانے پر ہے۔ عرب کی جیلوں میں قید پاکستانی قیدیوں کو رہا کروانے پر ہے۔ مودی کو آم اور ساڑیوں کے طائف دینے کے بجائے سرپرائز دینے پر ہے۔ اقوام متحدہ کے اندر کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ پکارتے ہوئے میں لڑوں گا کا نعرہ مستانہ لگانے پر ہے۔ غیر قانونی تجاوزات واگزار کروانے پر ہے، لنگر خانے چلانے پر ہے، پناہ گاہیں بنوانے پر ہے، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف تحریک چلانے پر ہے، امپورٹ کو کم کرنے اور ایکسپورٹ کو بڑھانے پر ہے۔ یہ عدم اعتماد سٹیزن پورٹل کے ذریعے عام شہریوں کی شکایات حل کروانے پر ہے، پولیس کو عوام دوست بنانے پر ہے، صحافیوں کو جھوٹ کی سزا دینے پر ہے۔ یہ عدم اعتماد پاکستان کی 41 سال بعد OIC کانفرنس کی میزبانی کرنے پر ہے، سعودی ایران تنازع ختم کروانے پر ہے، کشمیر کا سفیر بن کر مقدمہ کشمیر اقوام عالم اور دنیا عالم کے سامنے پیش کرنے پر ہے، امریکہ کو افغانستان سے آؤٹ کرنے پر ہے، اسرائیل اور امریکہ کو ابسولوٹلی ناٹ کہنے پر ہے، دنیا کی سپر پاورز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے پر ہے۔ یہ عدم اعتماد پاکستان کے اندر شروع احتساب کے عمل، مقصود چپڑاسی، ایان علی اور فالودے والے جعلی اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کرنے پر ہے، کرپشن فری پاکستان کا عزم کرنے پر ہے، دو نہیں ایک پاکستان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے پر ہے، پاکستان کو لوٹ مار، جھوٹ، ڈاکہ زنی، کرپشن، منی لانڈرنگ، اقامے اور دھاندلی سے پاک کرنے پر ہے، پاکستان کی سیاست سے موروثیت کے خاتمے پر ہے۔ یہ عدم اعتماد کرونا کی وبا میں پاکستان کی معیشت کو تھام رکھنے پر اور پاکستان کی بے معیشت کو بیساکھیوں سے اتار کر اپنے قدموں پہ کھڑے کرنے پر ہے، پاکستان کو مضبوط اور مستحکم کرنے پر ہے، پاکستان کی خوشحالی اور ترقی پر ہے، پاکستان کے اندر کئی نئے ڈیمز بنانے پر، صحت کارڈ کے اجرا پر، کسان کارڈ کے اجرا پر، یوتھ پروگرامز پر، احساس پروگرامز پر، اور پاکستان کے اندر کئی نئے سکول، کالجز، یونیورسٹیز، ہاسپٹلز، سڑکیں، بسیں، کاروبار کی آمد پر ہے۔ یہ عدم اعتماد ہے پاکستان کا ساری دنیا کے اندر وقار بلند ہونے پر۔ ہاں ان کو اعتماد ہے تو یہودی پالیسیز پر، امریکہ کے سامنے بھیگی بلی بننے پر، مودی کو گھر بلانے پر، مودی کو آم اور ساڑیوں کے تحائف بھجوانے پر، جندال کے ساتھ دوستی کرنے پر، پاکستان کے ٹیکس پیئرز کے اندر انویسٹ کرنے پر، انڈیا کے اندر جندال کے ساتھ کاروبار کرنے پر۔ ہاں ان کو اعتماد ہے، ہاں ان کو اعتماد ہے ایمن کانسی اور یوسف رمزی کو ڈالرز کے عرض بیچنے پر، پاکستان کو بدترین قرضے لے کر دینے پر، کرپشن کرنے پر، کمیشن پکڑنے پر، لندن میں جائیداد بنانے پر، دبئی میں اقامے پکڑنے پر، یہ کے ساتھ سٹیل مل فری دینے پر، دنیا کے سامنے پاکستان کی جگ ہسائی کروانے، پاکستان کے اداروں کو گالیاں دینے پر، پاکستان کی عدلیہ پر حملے کرنے پر۔ ان کو اعتماد ہے پاکستان کے الیکشن سسٹم کو بدترین دھاندلی کے ذریعے داغدار کرنے پر، ماڈل ٹاؤن میں قتل عام کروانے پر، انہیں ختم نبوت علیہ الصلوۃ والسلام پر قدغن لگانے کی ناپاک جسارت کرنے پر، اور سندھ کی فیکٹریوں میں آگ لگانے پر، سندھ کو کوڑا دان بنانے پر، سندھ کے لوگوں کو تعلیم اور صحت سے انٹینشنلی دور رکھنے پر، جعلی بھٹو بننے پر، لاشوں کی سیاست کرنے پر، موروثیت پر، غلامی پر، غرض یہ کہ انہیں اعتماد ہے پاکستان کے دو ٹکڑے کرنے پر۔
پاکستان کے اندر لبرلز اور یہودی کلچر کو ترویج دینے پر ہاں انہیں اعتماد ہے ایان علی پر، ہاں انہیں اعتماد ہے مقصود چپڑاسی پر، فالودے والے اور ریڑی والوں کے جعلی اکاؤنٹس پر، انہیں اعتماد ہے اغیار کے ڈالرز پر، پیسوں پر، امریکہ پر، اسرائیل پر، اغیار کی جھولی میں بیٹھنے پر۔ دوستان ذی وقار، واحد عمران خان خوددار، غیور، مستغنی، نڈر، بے باک، باضمیر، باکردار، صادق اور امین ایک واحد لیڈر ہے جسے کوئی قارون آج تک خرید نہ سکا۔ پاکستان کے اندر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم بلند کر کے پاکستان کو مدینے کسی ریاست بنانے کی ٹھان کر ڈٹ کر کھڑا ہے، اور جس کا نظریہ فقط لا الہ الا اللہ ہے، اس کو کسی بت کا خوف نہیں۔ ساری دنیا عمران خان کی جرت اور بہادری پر حیران اور ششدر ہے۔ ہمارے دشمن ہم پر کئی طرح کے وار کرتے ہیں، اس بار ہم میں سے چند منافقین کو خرید کر وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے خلاف ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت عدم اعتماد لائی گئی۔ یہ اغیار کی ایک وار ہے، ورنہ ان کرائے کے چند ٹٹوؤں میں کیا دم کہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد لاتے۔ ہمارا دشمن یہ کیوں چاہے گا کہ 56 اسلامک ممالک میں واحد ایٹمی طاقت، سرحدوں میں دشمن سے گھرا ہوا یہ ملک اسرائیل اور امریکہ کو ابسلوٹلی ناٹ بولے، اس کی قوم ایمانی، دینی، نظریاتی، ثقافتی اور معاشی لحاظ سے مضبوط اور قدآور ہو کر دنیا کے سامنے کھڑی ہو۔ وہ پاکستان جو کل تک ڈو مور کے اشاروں پر ناچا کرتا تھا، آج دنیا کی سپر پاورز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر برابری کی بات کرتا ہے۔ دنیا اس سے ثالثی مانگتی پھرتی ہے۔ آج پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ ہمارا دشمن چاہے اندرونی ہو یا بیرونی بزدل ہے، ہمیشہ چھپ کے وار کرتا ہے، اور اس دفعہ کا وار تحریک عدم اعتماد کی شکل میں ہے۔ میں ان کرائے کے چند منافقین کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ تم پارلیمنٹ کے اندر وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد پیش کرنا، ہم پاکستان کے غیور، نڈر اور بہادر قوم، بہادر نوجوان ڈی چوک میں اس دن کھڑے ہو کر اپنے وزیر اعظم کے حق میں اعتماد کا ووٹ دیں گے۔ تمہیں بتائیں گے ڈی چوک کیسے بھرا جاتا ہے، ہم تمہیں بتائیں گے خلق خدا کے فلک شگاف نعرہ تکبیر سے تمہارے بیرونی آقاؤں کی بوسیدہ امارات کیسے پاش پاش ہوتی ہیں، اور ان کے کرائے کے منافقین پر کیسے ہیبت طاری ہوتی ہے۔ میں انصاف یوتھ ونگ کے تمام سابقہ عہدیداران سے رابطے میں ہوں۔ میں یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی نوجوان اور پاکستان تحریک انصاف کا کوئی لیڈر، کوئی کارکن اور کوئی چاہنے والا اس دن گھر نہیں بیٹھے گا، بلکہ آپ کو میدان عمل میں نظر آئے گا۔ تم نے عمران خان کو للکارا ہے، جس سے ہمارا تعلق کسی عہدے کے لیے یا کسی سرکاری مراعات کے لیے نہیں، بلکہ ایک نظریے کے لیے ہے۔ عمران خان کو للکار کا مطلب ہمارے نظریے کو للکار ہے، اور ہم ایسی للکاروں کا جواب دینا اچھے سے جانتے ہیں۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے اپنے چند کرائے کے ٹٹوؤں کے ذریعے پاکستان اور پاکستان کی سالمیت کو للکارنے کی ناپاک جسارت کی ہے، اور یہ بات کان کھول کر سن لو، پاکستان سے ہمارا تعلق لا الہ الا اللہ ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ جس نے جب کبھی لا الہ الا اللہ کو للکارا تو امت مسلمہ کے ان نوجوانوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ تاریخ نے کئی مرحب سر خیبر پڑے دیکھے ہیں۔ تمہاری اس للکار کا جواب ہم سر پہ کفن باندھ کر دیں گے۔ یہ جنگ یہودی لابی اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی شروع کردہ جنگ ہے۔ یہ کرائے کے ایجنٹس صرف اعلی کار ہیں، ان میں کیا دم کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد پیش کرتے، لیکن اس بار ایک ہی وار سے ان دونوں کا خاتمہ کیا جائے گا۔ میں یہاں تمام پاکستان کے پارلیمنٹیرینز اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں، اگر تم میں سے کسی نے پارلیمنٹ کے اندر غداری کرنے کی جسارت کی، کوشش کی، تو تمہیں پاکستان کے اندر کوئی جگہ نہیں ملے گی کہ جہاں تم اپنا منہ چھپا سکو۔